کل کشمیر ڈے ہے. پورے پاکستان کے مسلمان یہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ مل کر یوم یکجہتی کشمیر منائیں گے. اور یکجہتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں یہ برابر کرانا چاہتے ہیں کہ تمہارا درد ہمارا درد ہے، تمہارا دکھ ہمارا دکھ ہے، ہم تمہارے دکھ سکھ میں ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں. لیکن یہ صرف زبانی کلامی نہیں، یہ کام ہمارے حکمرانوں کا ہے. حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ہر اعتبار سے کشمیریوں کا ساتھ دیں. کشمیر شروع سے ہی یہ تقریباً 600 سال ہو چکے ہیں، وہاں مسلمانوں کی ہی آبادی تھی. ابتداءً وہاں مسلمان تھے، اور مسلمان تھے بھی کیسے؟ ایک سید زادے وہاں تشریف لائے تھے جو افغانستان سے ہوتے ہوئے وہاں تشریف لائے. وہاں ان علاقوں کو انہوں نے آباد کیا اور اپنے ساتھ 1000 کے قریب علماء اور طلباء کو لے کر آئے تھے. وہ وہاں دینی مدرسے انہوں نے قائم کیے، وہاں مدارس قائم کیے، اور پھر ان کی اولادیں ہی آج تک کشمیر کو آباد کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر ایران سے تشریف لائے سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی کتاب بھی ہے جو ہمارے صوفیہ کرام کے اوراد و وظائف میں ہوتی ہے، اوراد فتحیہ شریف. انہوں نے آ کر پھر مزید دین کا کام عام کیا، اور یہ کام تقریباً 1300 عیسوی، یہ ہے 2000، یعنی آج سے 700 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت یہ بزرگ تشریف لائے، وہاں مسجدیں آباد کی، وہاں یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد پھر مغلیہ حکومت تک وہاں مسلمان آباد رہے. اکثریت وہاں مسلمانوں کی اب بھی ہے، اس وقت بھی رہے. پھر راجہ رنجیت سنگھ، اس بدنصیب نے وہاں کا جو مسلمان حکمران تھا اسے قتل کروایا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی. اور پھر راجہ رنجیت سنگھ نے آگے جا کے اس نے مقرر کیا ہوا تھا جو بندہ، اس نے پھر آگے انڈیا کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، اور انڈیا کے لوگوں کے ساتھ مل کر خاص طور پر برطانیہ نے وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے اور مسلمانوں کے اوپر ان ظالموں کو مسلط کیا جو آج بھی ان کے اوپر مسلط ہیں. جبکہ شروع سے ہی مسلمان وہاں آباد ہیں، اور یہ حق ہے کہ اقوام متحدہ نے 1947 میں یہ اعلان کیا تھا کہ یہ نوابی اس وقت حکومتیں تھیں کہ جو حکومت جس کا ساتھ دینا چاہے گی، جو ریاست اسے آزادی ہوگی کہ وہ اس کا ساتھ دے. تو کشمیر کے مسلمانوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان کے لوگ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، کیونکہ دنیا کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو اپنے آپ کو اقوام متحدہ کہتے ہیں، اور ان کا قانون یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ جانا چاہے ہمیں اجازت دی جائے. پاکستان کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ پاکستانی پرچم میں اسے دفنانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور ان کا یہی اعلان ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ان کا اعلان ہے، اور اسی اعلان کی خاطر انہوں نے اپنے کئی مسلمانوں کی قربانیاں پیش کی. ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہر روز وہاں شہادتیں ہوتی ہیں. ان کا جرم کیا ہے؟ یہی کہ پاکستان کا مطلب کیا اور پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی ان کا جرم ہے، اور کوئی جرم نہیں ہے. اور اب اسرائیل کی طرح انڈیا کچھ ہندوؤں کو لے جا کر وہاں آباد کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی ختم کر دی جائے، لیکن وہ اپنے اس منصوبے میں ناکام ہے اور انشاءاللہ ناکام رہے گا. مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ ان کے اندر جرأت اور بہادری ہو، یہ کچھ کام کریں. یہ کام سے ہی کشمیر آزاد ہوگا، صرف نعروں سے آزاد نہیں ہوگا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس صحابہ کرام موجود تھے، ان لوگوں کا ولولہ اور سوچ دیکھیں. تو آپ نے ایک سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی میری تمنا یہ ہے کہ ہمارا یہ گھر سونے کا بھرا ہو اور میں سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کروں. دوسرے سے پوچھا تمہاری تمنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری تمنا اور میری خواہش یہ ہے کہ میرا گھر ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہو، میں سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کروں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ میرا گھر حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت زید بن اسلم
ان جیسے پاک باز لوگوں سے بھرا ہو اور سب کے ذریعے سے میں اللہ کے راہ میں جہاد کروں اور پوری دنیا پہ اسلام کو نافذ کر دوں۔ جب یہ تمنا ہو، یہ سوچ ہو کہ پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہو اور مسلمانوں کی مدد کی جائے، جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم مسلمان ہے وہاں اس کی مدد کی جائے، حکمرانوں کی اگر ایسی سوچ ہوگی تو تب اس دنیا میں انقلاب آئے گا۔ صرف نعروں سے انقلاب نہیں آتا، صرف باتوں سے انقلاب نہیں آتا، صرف یکجہتی کشمیر کا دن منانے سے انقلاب نہیں آتا، لیکن ہم صرف اس لیے مناتے ہیں کہ ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں اور خاص طور پر کشمیری مسلمانوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم دعاؤں کے ساتھ تمہارے ساتھ ہیں، ہم دعائیں ہی کر سکتے ہیں، ہم التجائیں ہی اللہ سے کر سکتے ہیں۔ اگلا کام جو کرنا ہے وقت کے حکمرانوں نے کرنا ہے، اور یہ کام جرت و بہادری کے ساتھ ہوتا ہے، تعداد کے ساتھ نہیں۔ اللہ نے شاہ فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے تھوڑے گروہ اللہ نے کافروں کے کثیر پہ انہیں غلبہ عطا کر دیا۔ آپ یہ انہیں سالوں کی مثال دیکھیں کہ افغانستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم اور پورے دنیا کے لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، وہ جہاد کرتے رہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس زمانے کے حالات کے مطابق ہتھیار نہیں تھے، لیکن جو بھی ان کے ساتھ تھا، جو بھی ان کے پاس تھا اس کے ساتھ جہاد کرتے رہے، آخرکار اللہ نے انہیں کامیابی عطا کر دی۔ تو مسلمان جب خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بھی اسی مناسبت سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم لڑتے نہیں اللہ کی راہ میں، اور کمزور لوگ، مردوں اور عورتوں، بچوں کے واسطے، الذین، یہ بچے ہیں جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، یہ ظالم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہوا، تم اس ظالموں کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اور جو کہتے ہیں وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور مسلمانوں کی مدد فرمائے گا جب یہ آپس میں اتحاد کر لیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیں گے۔ رب کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند و بالا رہو گے بشرطے کہ مومن رہو گے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں کہیں بھی ہیں، وہ برما میں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں یا کشمیر میں ہیں، اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔